ہلو السلام علیکم۔ آج کا پہلا موضوع مفاد عامہ سے متعلق ہے اور یہ انگریزی اخبار دی گارڈین سے لیا گیا ہے۔ یہ موضوع ویپس کے حوالے سے ہے اور یہ پوری دنیا میں اس کے حوالے سے سنگین خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پہلے پہل یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ویپس، جنہیں سگریٹ کا سیف آلٹرنیٹیو سمجھا جاتا تھا، ان کے استعمال سے انسانی صحت پر کوئی منفی اثرات نہیں پڑتے، لیکن حالیہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ویپس بھی سگریٹ کی طرح انتہائی نقصان دہ ہے۔ سان فرانسسکو امریکا کی وہ پہلی ریاست ہے اور دنیا کی پہلی ریاست ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے ویپس پر پابندی لگائی ہے، جبکہ اب برطانیہ میں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس جو ہیں وہ نکوٹین یا ویپس پین کو سگریٹ کا ایک صحت مندانہ متبادل جو سمجھنے کا بیانیہ تھا اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس کو پروموٹ کیا جاتا تھا تو اب وہ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ یو کے میں 11 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں وہ بھی سستی نکوٹین والی اشیاء کے نشے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ یہ نکوٹین مختلف فلیورز میں یا مختلف ذائقوں میں دستیاب ہے یا مختلف سویٹنرز کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ تو اس کے حوالے سے چونکہ یہ بچوں کے دسترس میں ہے اور وہ شوق میں اسے استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا یو کے میں بالخصوص یہ ایک بہت بڑا الارم سگنل ہے جو وہاں کی پبلک ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ بچ چکا ہے۔ ایک اور سروے کے مطابق صرف یو کے میں ہی 16 سے 24 سال تک کی جو خواتین ہیں ان کے ای سگریٹس یا ویپس کا استعمال کرنے میں گزشتہ 12 مہینوں میں 3 گنا تک اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں 40 بچوں کو اسپتال داخل کروانا پڑا کیونکہ وہ بھی ویپس ریلیٹڈ بیماریوں کا شکار تھے۔ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، وہ فٹنس فریک ہیں اور وہ صحت عامہ کے حوالے سے کافی متحرک ہیں، تو ابھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں گے۔ ای سگریٹ جو ہے اس سے پلاسٹک ویسٹ بھی پیدا ہوتا ہے جو ماحولیاتی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ اب صحت عامہ کے ماہرین یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ویپس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے تاکہ نوجوانوں اور بالخصوص بچوں کو اس لعنت سے دور رکھا جا سکے۔ آج کا جو دوسرا موضوع ہے وہ پاکستان میں جنگلات کے حوالے سے ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے اور یہ مفاد عامہ سے اس کا تعلق ہے۔ دی نیوز انٹرنیشنل کے اداریے کے مطابق پاکستان میں پچھلے 24 سال میں جو جنگلات کا رقبہ ہے اس میں حیرتناک حد تک کمی آئی ہے اور تقریباً 20% جنگلات جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ اس کی 2 بڑی وجوہات سامنے آ رہی ہیں، ایک تو ریپڈ اربنائزیشن ہے اور دوسرا فیول پرپزز ہیں، یعنی پہلی صورت میں جو تیزی سے شہری آبادی جو ہے اس میں اضافہ ہونا اور لوگوں کا گاؤں سے شہروں کی طرف منتقل ہونا، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ زمین چاہیے مکان بنانے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے، اور دوسرا جو لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے۔ اب پاکستان میں ٹوٹل جو جنگلات کا رقبہ ہے وہ صرف 4.8% ہے، جبکہ پوری دنیا میں یہ رقبہ 31.2% ہے۔ تو اس علاقے میں یعنی ساؤتھ ایشین ریجن میں جہاں میں پاکستان بھی واقع ہے، پاکستان کا اگر باقی ممالک سے کمپیریزن کیا جائے یا مقابلہ کیا جائے تو صرف افغانستان وہ ملک ہے جو پاکستان سے درختوں کے حوالے سے، جنگلات کے رقبے کے حوالے سے پیچھے ہے۔ ادروائز باقی دنیا خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو جنگلات کا رقبہ ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے 900 درخت ہونے چاہیے، جبکہ پاکستان میں ایک آدمی کے لیے صرف 5 درخت ہیں۔ یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ چونکہ پاکستان میں ایک قلیل اشرافیہ کا تمام وسائل پر کنٹرول ہے، اس لیے چاہے وہ ریپڈ اربنائزیشن ہو یا ڈیفارسٹیشن ہو، اس کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ تو اشرافیہ اٹھا رہی ہے، لیکن جو جتنے بھی اس کے نقصانات اور مضمرات ہیں وہ ان کا شکار جو ہے ایک عام آدمی ہو رہا ہے، چاہے وہ فلڈز کی صورت میں ہو رہا ہے یا چاہے وہ باقی مسائل کی صورت میں ہو رہا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس موضوع پر آگاہی ہونی چاہیے لوگوں کی، اور درختوں کی جو کٹائی ہے اس کو بند کر کے تو بلکہ درخت لگانے کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔